बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के सबक में सूरतुल बक़रा का दूसरा रुकू और आयत नंबर 7 से आयत नंबर 20 तक तजवीद और मखारिज के साथ तिलावत सुनेंगे और उसके बाद एक एक आयत करके जो उसके अंदर क़वाइद हैं कुरान पाक के वो दोहराई करेंगे। आइए सबसे पहले तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर हम क़वाइद के साथ उसकी दोहराई करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुअ्मिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुअमिनु कमा आमनस सुफ़हा। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइक الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوه فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق अल्लाहुल अज़ीम। तो सूरतुल बक़रा रुकू नंबर 2 कंप्लीट हुआ और 20वीं आयत भी कंप्लीट होगी। तो आइए अब एक एक आयत करके हम तजवीद के साथ उसके क़वाइद सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आयत नंबर 7 शुरू करते हैं। वमिनन नासी, तो यहाँ पर देख रहे हैं अन्नास में जो नून है
اس کے اوپر تشدید ہے، اور ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ نون کے اوپر جب تشدید آئے گی اور میم کے اوپر تشدید آئے گی تو اسے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تو غنّہ ہوگا اور غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے ناک میں آواز لے جا کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنّہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر یا آ رہا ہے تو یہاں بھی غنّہ ہوگا. من یقول آمنا. حمزہ اور جو الف ہے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے زبر زیر پیش وغیرہ تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے. آمنا. نون کے اوپر یہاں بھی تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں بھی غنّہ کریں گے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہاں جو اورنج کلر کے ہم بمؤمنین، تو یہاں بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی غنّہ ہوگا. وما هم بمؤمنین. اچھا، بمؤمنین میں واو کے اوپر حمزہ ہے، ہم جب حمزہ ساکن ہو تو ہمیشہ اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اس لیے وما هم بمؤمنین. يخادعون الله والذین آمنوا. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ والذین میں جو ذال آ رہی ہے تو یہ بغیر سیٹی والا ہے، اسے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے. والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فی قلوبہم. فی کے اندر یا مدہ ہو رہا ہے، اس لیے اسے بھی ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اور قلوبہم یہاں بھی جو ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو ادغام شفوی کی وجہ سے یہاں بھی غنّہ ہوگا. فی قلوبہم مرض. تو ضاد کے اوپر دو پیش ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد فا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ لگے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہاں پر علیم کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹی لام بنی ہوئی ہے، لام الف لا. تو اس کے حوالے سے قاعدہ اصول یہ ہے کہ اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائے، آیت کہتے ہیں یہ گول دائرہ جو بنا ہے، جیسے 9 نمبر جہاں لکھا ہے وہاں بھی گول دائرہ ہے، اور پھر جہاں 10 نمبر لکھا ہے وہاں بھی گول دائرہ ہے. تو جب یہ آیت کے درمیان میں کسی جگہ لام آ جائے تو وہاں پر نہیں رکنا ہوتا بلکہ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور جب آیت کے اوپر آ جائے گول دائرہ جو ہے اس کے اوپر لام الف لا آ جائے تو پھر مرضی ہے، چاہے تو رک جائیں اور چاہے تو ملا کر پڑھ لیں. تو یہاں ملا کر پڑھیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ. الا لام کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ بڑی مد لگی ہوئی، تو اسے آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم آگے جا کر بتائیں گے کہ یہ بڑی مد میں سے کون سی مد ہے اور اسے کتنا کھینچیں گے. ابھی شروع میں آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ جب حروف مدہ آئیں گے یا کھڑی حرکات وغیرہ تو انہیں تو دو حرکات کے برابر یعنی ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اور جہاں یہ بڑی مد لگی بھی ہو جیسے الا کے اوپر ہے تو اسے آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے. بس اتنا فی الحال یاد رکھ لیں، آگے اس کی تفصیل ہم بعد میں عرض کریں گے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِینِہم، یہاں پر خلو میں جو لام واو ہے یہاں پر واولین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے اسے کھینچیں گے نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِینِہم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، یہاں پر مثلہم میں سا ہے بغیر سیٹی والا ہے، اس لیے اسے بغیر سیٹی کے پڑھیں گے بالکل نرمی سے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم، صم تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف با آ رہے ہیں تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، تو تنوین کے اوپر آپ دیکھیں چھوٹی میم بنی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ محیطم کے اندر پھر وہی اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حرف با ہے، لہٰذا ہم بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم۔ آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔